أيها الذين آمنوا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب احباب عقیدت، محبت، ذوق شوق کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ اقدس و نمر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام سٹیج کی زینت، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، حاضرین و سامعین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں، حسین لمحات میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جامع مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سعادت کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، فلیکس کے ذریعے آپ نے نوٹ فرما لیا کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد سیدنا و مولانا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس محفل پاک کا آغاز اللہ کے قرآن سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے جو آپ کو اعزازات عطا فرمائے، ان اعزازات میں سے آپ کا اعزاز یہ بھی ہے، آپ قاری قرآن بھی ہیں، آپ جامع قرآن بھی ہیں، آپ ناشر قرآن بھی ہیں، اور آپ شہید قرآن بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، ان میں اعلیٰ قسم کے پائے کے قاری سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو چونکہ آپ کے ذکر کی محفل ہے، آپ کے یاد میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، تو میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، استاذ القراء، زینت القراء، فخر القراء، جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ العالی،
ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف فرما ہوں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائیں۔ آپ حضرات اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان حضور سیدی داتا گنج بخش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل،
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے زینت القراء، فخر القراء، عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے سود و گزاز میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابیت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا اور شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا. صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور یہ صحابی ایسا جامع لفظ ہے، ذرا غور سے بات کو سماعت فرمائیے گا. صحابی ایسا جامع لفظ ہے کہ جب ہم صحابی کہتے ہیں تو اس کے اندر اہل بیت اطہار بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات وہ سب صحابہ بھی ہیں. یعنی ہم اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو صرف اہل بیت مراد ہوں گے، لیکن جب صحابہ کا لفظ بولیں گے ایسا جامع لفظ ہے، سارے صحابہ بھی شامل ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام کی ساری آل پاک بھی شامل ہو جائے گی. ایسے عظیم شہید ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شہادت سے تقریباً 24 سال پہلے ہی خبر عطا فرما دی کہ میرا عثمان شہید ہوگا. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کے یار غار، یار مزار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور مراد رسول جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ذوالنورین جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام اپنے ان 3 صحابہ کرام کے ساتھ احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ محبت میں جھومنے لگا. انسانوں، صرف تم ہی نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، کائنات کی ہر چیز ہمارے آقا سے محبت کرتی ہے. اور احد پہاڑ تو دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں.
یار پہاڑ اگر نبی علیہ السلام سے محبت کریں تو بدلے میں ہمارے آقا اس پہ کرم کرتے ہیں. اگر انسان محبت کریں گے سرکار کتنا نواز. تو جب احد پہاڑ محبت میں جھومنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد، فرمایا اے احد ٹھہر جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. وہ جو 2 شہید تھے وہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ہی نبی علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری پاؤں کی، فرمایا ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. اتنا مقام رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڑیاں. نبی علیہ السلام کی ایڑیوں کا یہ مقام ہے، ایک ٹھوکر لگائی اتنا بڑا احد پہاڑ اس کا زلزلہ تھم گیا. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت انشاءاللہ پیش ہوتا رہے گا. میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت شریف کے لیے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے لیے وطن عزیز کے عظیم ثنا خان جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے دنیا میں اپنی ایک پہچان کرائی، محترم جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت اور محبت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان حضور سیدی داتا گنج بخش. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا. دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر حضور کا نوکر بولے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، جانا
مانا انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں، بلند آواز سے، سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں کہتے ہیں، ثنا گو جن کا قرآن ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، وہی ہم زلف حیدر ہیں، وہ داماد پیمبر ہیں، وہی ہم زلف حیدر ہیں، وہ داماد پیمبر ہیں، میرا دل جن پہ قربان ہے، کس کس کا قربان ہے؟ دایاں ہاتھ اٹھا کے، میرا دل جن پہ قربان ہے انہیں وہ پے کر گئے حیا کے اور سخا مشہور ہے ان کی، وہ پے کر گئے حیا کے اور حیا مشہور ہے ان کی، فیاضی جن کی پہچان ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، جنہیں سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، مکمل جن کا ایمان ہے انہیں عثمان، کئی ایام تک رکھا گیا تھا تشنہ لب جن کو، شہادت جن پہ حیران ہے انہیں عثمان، آخری شعر، جنہیں دو نور آقا نے کیے ہیں خود عطا ساحل، اس میں ڈبل سبحان اللہ آنی چاہیے ہے، جنہیں دو نور آقا نے کیے ہیں خود عطا ساحل، خدا جن پر مہربان ہے انہیں عثمان، ماشاءاللہ سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ دنیا صحابیت میں یہ واحد اعزاز
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا. اور یہ بات سن کے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی کہ حضرت مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ اعزاز الحمدللہ اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نسبتوں کا ادب اور احترام دل سے کرتے ہیں. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ذو النورین ہے. اور یہ ذو النورین کا لقب صرف زمین کے لیے نہیں ہے، آسمانوں پر بھی آپ کا لقب ذو النورین ہے. اللہ اکبر. ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ جناب عثمان غنی ذو النورین ہیں. اچھا ذو النورین کا معنی کیا؟ دو نوروں والے. ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ بولیے. حضرت امام حسن مجتبی مولا علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگو تم جانتے ہو حضرت عثمان غنی ذو النورین کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے نبی علیہ السلام کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں ہیں. بھائی جس نبی کی دو شہزادیاں جناب عثمان پاک میں کے نکاح میں آئیں وہ دو نوروں والے ہو جائیں، اس نبی کے اپنے نور کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سیدنا حضور داتا گنج بخش. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہو چکے ہیں. محترم المقام عزت مآب جناب محترم ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف پنجاب، جناب محترم ڈائریکٹر جنرل صاحب تشریف فرما ہو چکے، ہمارے زیڈ صاحب، دیگر مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہو چکے. میں تمام مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اگلے پروگرام کے لیے مسجد ہاضہ کے خطیب جناب محترم علامہ مفتی مختار احمد ندیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف فرما ہوں. اور جی اب میں اپنی اس خوبصورت کانفرنس کے اندر اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم حافظ انیس الرحمان صاحب، ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب. آپ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں. محترم جناب حافظ انیس الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس محفل میں، اس مقدس درگاہ پہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے فضائل اور ان کی سیرت طیبہ پر بولنے کا موقع ملا ہے. حضرت عثمان غنی جن کا دور خلافت 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک محیط ہے، اسلامک ہسٹری کا ایک سنہرا دور ہے. آپ کا لقب ذو النورین ہے. نورین کا مطلب نور ہے، کیونکہ آل نبی نور ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے عقد میں تھیں. ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان سے اسلامک ہسٹری بھری ہوئی ہے. انہوں نے مدینہ منورہ میں بیر روما نامی ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا.
غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنی انکم کا ایک کثیر حصہ اللہ کی راہ کے لیے دے دیا، اور بیعت رضوان کے موقع پر جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے یہ بیعت لی اور اپنا ہاتھ میں دے کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان کے دور حکومت میں اسلامک سلطنت نے یورپ کے ایوانوں تک کو دستک دینا شروع کر دی اور اسلام افریقہ اور ایشیا کے بارڈرز تک پھیل گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو حضرت عثمان غنی کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ اظہار خیال فرما رہے تھے محترم المقام حافظ انیس الرحمان صاحب، ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب۔ سامعین محترم، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حوالے سے بھی دیکھا جائے آپ کی زندگی خوبصورت چیزوں سے مالا مال نظر آتی ہے۔ تبوک کا موقع آتا ہے، میں صرف 1-2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ تبوک کا موقع آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائے، پھر ترغیب دلائی۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ پہلے 100 کا وعدہ کیا، پھر 200 کا، یہ 300 ہو گئے، پھر 300 کا، 600 اونٹ ہو گئے۔ لیکن جب دینے کی باری آئی 600 نہیں دیے، 900 پیش کیے۔ دل نہیں بھرا، کہا یہ 900 ہیں، 50 کا اضافہ کر دیا، 950 اونٹ، اور کہا اب بھی دل بھر نہیں رہا، 50 اعلیٰ قسم کے گھوڑے بھی پیش کر دیے، پھر بھی دل نہیں بھرا، 1000 دینار بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ 1000 دینار جب پیش کیا تو احادیث کی کتابیں بتاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام 1000 دینار کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں، اور ان 1000 دینار کو سرکار کبھی اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، اور فرماتے کیا ہیں؟ فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرے اللہ ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اچھا، میں بات کو مکمل کروں۔ فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی غلط مفہوم نہ نکالے۔ نبی پاک علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے میرا عثمان وہی کچھ کرے گا جو خدا کی مرضی ہوگی، مصطفیٰ کی مرضی ہوگی۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم المقام عزت مآب ہم سب کے مربی محسن جناب محترم ڈاکٹر محمد احسان بھٹا صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف پنجاب، آپ تشریف فرما ہوں اور موقع کی مناسبت سے اظہار خیال فرما۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا ندیم مختار صاحب، خطیب ڈی جی، حافظ انیس الرحمان صاحب، تمام علماء کرام اور تمام شاعر، السلام علیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور یہ تو میں ہمیشہ جمعہ بھی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ پڑھوں۔ آج کا جو دن جو آپ نے جس حوالے سے بلایا ہے ہمیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ دیکھیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ساحہ ستہ جسے کہتے ہیں جنت کی ان کو دی گئی تھی زندگی میں، تو 10 صحابہ کرام ان میں سر بھی شامل تھے، حضرت عثمان غنی، اور سب سے بڑھ کے ذوالنورین، جو ان کا وہ درجہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اور جو جس طرح ہمارے ڈی جی صاحب بتا رہے تھے، یہ ایک ایسا درجہ ہے جو شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ جو انہوں نے کہا، اصل میں تو ان کے بارے میں کوئی اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، آپ علماء کرام سارے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے بات بھی بڑی کی ہے، بڑی جس طرح غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جتنی سخاوت کی بات جو ہے ختم ہے وہ ایک ہی شخص پہ، وہ یہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ جو انہوں نے چاہے غزوہ تبوک ہو، چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو جس میں مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہو، اس وقت آپ سارے جانتے ہیں جب اسلام شروع میں کتنی مشکلات تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت موجود تھے۔ انہوں نے کہا چاہے وہ غزوہ تبوک ہے، چاہے اور کسی قسم کی ہے، میں حاضر ہوں۔ تو یہ ذوالنورین کے بعد دوسری چیز جو ان کو ممتاز کرتی ہے تمام انسانوں میں، وہ ان کی سخاوت ہے۔ تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ان کا حیا کے پیکر کہا جاتا ہے، شرم و حیا کے پیکر، عزت کے ساتھ خواتین ہوں یا مرد ہوں جہاں پہ بھی ہیں ان کی نگاہیں نیچے رکھ کے، یہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ آپ کسی محفل میں جو ہیں تو خواتین کی ہے تو آپ نگاہیں نیچے رکھ کے جائیں اور عزت کریں، احترام کریں۔ آپ کسی کو عزت دیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو یہ فضیلت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور بہت ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں، ہمیں تو اپنانا چاہیے۔ جس دھرتی پہ ہم یہاں کھڑے ہیں آج، ہستی داتا دربار کہ ہم یہاں پہ آج جمعہ کے لیے آئے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں جو ہمارے پاکستان ہو یا ہمارا لاہور ہو یا پنجاب ہو، اس ہستی کی وجہ سے کتنی برکت ہے۔ یہ تو ایک لاہور کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ وہ ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی کے لیے جو ہے کتنی برکت کا ہے ہماری امت مسلمہ کے لیے، کہ جنہوں نے وہ کام کر دکھائے، ہم اس کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، ساروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے تو یہ بات کی، چاہے وہ غزوہ تبوک کی سخاوت کی بات ہو، چاہے شرم و حیا کے پیکر کی بات ہو، چاہے ذوالنورین کی بات ہو، حضرت عثمان کا جو درجہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ 4 جو اولین صحابہ تھے اس میں تیسرے درجے پہ جو انہوں نے بتایا 24 سے 35ویں ہجری تک 12 سال کا ان کا تھا۔ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، ادھر ہی میں بات ختم کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کے لیے اتنی محبت، عقیدت اور سارے مسلمانوں کو ہے، وہ 2-3 چیزیں یہ ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ کیا تھی؟ پہلی دفعہ جامعہ قرآن انہوں نے وہ کر کے دیا ہماری امت کے لیے، ہمارے سب کے لیے۔ ایک قرآن پاک ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اور اس میں دنیا رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور یہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے جنہوں نے جامع کیا، اکٹھا کیا۔ آج وہی قرآن پاک جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اور آپ لوگ جو ہیں اپنی بزرگوں کو، ساروں کو سناتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ ہے میسیج ہے یا ان کا کارنامہ ہے، جس کے لیے ہم ساری زندگی ان کے ممنون رہیں گے، اور یہ احسان کبھی بھی امت مسلمہ ختم نہیں کر سکتی ان کی جو حضرت عثمان صاحب نے ہمارے ساتھ کیا۔ ایک میں نے یہ قرآن پاک کی بات کی، دوسری بات دیکھیں، جو خانہ کعبہ ہو، مسجد نبوی ہو، یا جو ہے جو ہمارا جو قبلہ ہے جو اسرائیل کے اندر ہے آج کل، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ انہوں نے کروائی۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے کہ یہ تو مسجد جو ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ یہ آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ہے ہمارا ایک بزرگ ہستی داتا علی حجویری صاحب کا یہ شرائن ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مدد دے، ہمت دے، ہم آپ کی مسجد کو بھی ایکسٹینشن کر سکیں اور شرائن کو بھی ایکسٹینشن کر سکیں، تاکہ آپ کے زائرین جو یہاں پہ آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا ویسے سلام کرنے آئے ہیں، تو اس کے ان کے ہم ایکسٹینشن کر سکیں۔ تو یہ ہمیں سبق جو ہے حضرت عثمان غنی صاحب نے سکھایا۔ پھر تیسری بات سخاوت،
آپ یاد رکھیں جو ہے نا، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. جو سخاوت اپنے مال میں سے 10 روپے فرق 100 روپیہ ہے اور 10 روپے زکوٰۃ دے دے یا سخاوت کر دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، وہ جو بات ایسی ہے وہ کسی کے جو دنیا میں ممتاز کرتی ہے. اور یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے اللہ کی راہ میں چاہے تھوڑی سی بھی اماؤنٹ سخاوت کی ہے یا دی ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. یہ ہے حضرت عثمان کی سخاوت جو ہمیں ایز اے رول ماڈل سیکھنی چاہیے. چونکہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ایڈمنسٹریشن جو داتا دربار کی، جس میں ایڈمنسٹریٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم موجود ہے، آپ زائرین کا جو آج آپ جمعے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ اتنا مقدس ایک دن ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں. اور سب سے بڑھ کے میں ڈی جی صاحب اور مولانا ندیم خطیب جو ہمارے خطیب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اہتمام کیا اس خوبصورت دن کی وساطت سے. اور تمام دنیا کو ایک میسیج جانا چاہیے کہ یہ جو کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے ہمیں بھی ایز اے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنانے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اظہار خیال فرمایا. اب میں اس شعر کے ساتھ خطیب صاحب کو دعوت دوں گا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. خطیب جامع مسجد دربار سی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد ندیم صاحب تشریف فرما ہوں اور خطبہ عالی ارشاد فرما. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ جو عظیم الشان کانفرنس سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جامع مسجد سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ میں انعقاد پذیر ہے. اس کا حکم ہمارے محکمہ اوقاف کے سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب ان کی طرف سے ملا. انہوں نے آپ سے اظہار خیال، آپ کے سامنے اظہار خیال بھی فرمایا. یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان شخصیات کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کے ایام کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جن کا ذکر ہماری اندر روحانیت کو مضبوط کرتا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ذکر سے ہمیں اسلام کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے. تو وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں مختصر سے وقت میں آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 6 عام الفیل سن 6 عام الفیل کو پیدا ہوئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 1 عام الفیل ہے، یعنی جس سال کعبۃ اللہ پہ ابھرا نے ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کیا تھا، اس سے ایک نیا سن عربوں نے اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے یہ حملہ ہوا تھا.
گویا آپ کی ولادت سن 1 عام الفیل میں ہوئی اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 6 عام الفیل، گویا 5 سال آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ یہاں ایک نسبت جو ہے اس کو ہم خاندانی نسبت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب جو ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ 5ویں پشت پہ جا کے، یعنی عبد مناف جو ہیں وہ حضرت عثمان کے بھی جد اعلیٰ ہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ ہیں۔ گویا 5ویں پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ کے ننہال کی طرف سے آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کی والدہ جو ہیں عروہ بنت قریظ، ان کی جو والدہ تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، یعنی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، تو حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ ام حکیم بیدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، اور ان کی بیٹی عروہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی والدہ ہے۔ گویا دوسری نسبت سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ یہاں مل رہا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت بچپن سے ہی تھی۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے نہ کبھی شراب پی، نہ جوا کھیلا، نہ کسی لاو و لاب میں شریک ہوئے، شرافت اور نجابت کے ساتھ زندگی بسر کی اور پھر تجارت کو اختیار کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے جو 4 لوگ ایمان لائے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ خواتین میں، حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زید بن حارثہ یہ خادموں اور غلاموں میں، اور چوتھے اور سب سے بنیادی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ لیکن صدیق اکبر ایمان لانے کے بعد پھر تبلیغ اسلام میں لگ گئے، تو ان کی تبلیغ سے جو پہلے لوگ ایمان لائے ہیں ان میں چوتھے نمبر پر صدیق اکبر پہلے ہیں، ان کے بعد 2 اور ہیں، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان ذو النورین ایمان لانے والے۔ گویا اولین مسلمانوں میں ان کا نام آتا ہے۔ السابقون الاولون کا جو ہے صحرا وہ بھی ان کے سر سجتا ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ چوتھے نمبر پہ ہی شامل ہیں۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور پہلی ہجرت میاں اور بیوی نے حبشہ کی طرف کی۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ وہ جوڑا جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ہیں۔ اور جب حبشہ کی طرف یہ جوڑا ہجرت کر کے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس وقت روئے زمین پر اس جوڑے سے خوبصورت اور عظمت والا کوئی جوڑا نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعزاز بھی عطا فرمایا۔ پھر نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو عثمان ذو النورین کی کتنی فضیلتیں بیان کی، سینکڑوں احادیث ملتی ہیں۔ قرآن حکیم کی جو آیہ طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سیکٹری صاحب جو آپ نسخہ قرآن کی بات کر رہے تھے، یہ وہی نسخہ ہے، اس کی آپ تلاوت کر رہے تھے کہ آپ پر ظالموں نے آ کر پیشانی پہ وار کیا، آپ کے خون کے قطرات جو ہیں قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی اس آیت پہ گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔
وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کا قطرہ جس مقام پہ گرتا ہے وہ جگہ بھی اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت پر، ان کی شہادت کی گواہی خود قرآن حکیم کی آیات دیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے آپ نے بڑا مال خرچ کیا، بلکہ صحابہ میں اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑے سخی آپ تھے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے گھر آ گئے اور بات چیت میں مصروف رہے۔ پھر فاروق اعظم آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، وہ بھی بات چیت میں مصروف رہے۔ پھر عثمان ذو النورین آئے، اجازت طلب کی، عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کپڑے کو سیدھا کر لیا، حالانکہ شرعی طور پہ پنڈلی جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے بے تکلفی سے، فاروق اعظم آئے آپ بے تکلفی سے بیٹھے رہے، عثمان ذو النورین آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے پنڈلی پہ بھی کپڑا کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تھوڑے منٹ آگے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ حضرت سیدی داتا گنج بخش کے آستانے پہ ہم ہیں، آپ نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ ابتدائی چند کلمات جو ہیں وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابجد وفا بدرگاہ رضا مخزن حیا عابد اہل صفا متعلق بدرگاہ کبریا متجلہ بطریق مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء ابو عمر عثمان ابن عفان۔ یہ آپ کا نام لینے سے پہلے ان القاب سے سیدی داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا تذکرہ کیا ہے۔ میں یہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ احباب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سنیں اور ان کی سیرت سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرما لیں، سنت ادا فرما لیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خصوصا سنة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسنة حسنين كريمين رضي الله تعالى عنهما وسنة جميع الصحابة أجمعين. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں درست فرما لیجئے، موبائل فون بند کر لیجئے. صفوں میں خلا سنت کے خلاف ہے، اس سنت کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أستغفر الله. أستغفر لا إله إلا الله. لا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، نماز جمعہ میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک و مولا، بے نمازوں کو نمازی بنا، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک و مولا، چند احباب نے اپنے اعزہ کے لیے دعائے صحت کا کہا ہے. مالک و مولا، تو خوب جانتا ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک و مولا، کچھ احباب نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے. مالک و مولا، جتنے بھی احباب نظر بد کا شکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے
سب کی نظر بد کو دور فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، سحر آسیب سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کی دلی نیک خواہشات اور تمناؤں کو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض عالم کے دربار گوہر بار کا صدقہ سب کو ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، سب کی نیک تمناؤں کو تکمیلی منزل عطا فرما۔ یا الہ العالمین، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مالک و مولا محکمہ اوقاف پنجاب کو بھی مزید ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ مالک و مولا ملت اسلامیہ کو اتحاد اور یکجہتی کی دولت سے مالا مال فرما۔ مجاہدین کشمیر اور مجاہدین فلسطین کو اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان حق کی خاطر باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں، سب کو فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ مالک و مولا، حاضرین اور حاضرات تیرے محبوب بندے سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہیں۔ مالک و مولا، ان سب کی روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کو بھی دور فرما۔ یا الہ العالمین، انہیں داتا صاحب کے فیوز و برکات سے بہرہ مند فرما۔ سیدی داتا گنج بخش کے صدقے سے ہر قسم کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ يا أيها الذين